براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو اپنی مہربانی سے بار بار ہمیں یہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی بابرکت باتوں سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ یہ اس کی محبت اور ہمارے لیے فکر کی دلیل بھی ہے۔ انسان مختلف معاشروں میں بستے ہیں، مختلف مکتبہ فکر تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں، اور زندگی کے یہ جو رنگ ہمیں نظر آتے ہیں، انہی رنگوں میں سے ایک رنگ ہمارا مذہب بھی ہے، ہماری روحانی زندگی بھی ہے۔ اور اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو اکثر کہا جاتا ہے مذہب کا تعلق انسان کی شخصی زندگی سے ہے، وہ اس کا اور جس کو وہ پوجتا ہے اس کے درمیان جو رابطہ یا رشتہ ہے شخصی ہے، گو اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر بہت سی مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں، بہت سے ایسے دیگر فرائض بھی ہیں جو مل کر ادا کیے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کو شخصی ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نہیں یہ اجتماعی معاملہ ہے، تو یاد رکھیے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں یا بائبل پڑھتے ہیں یا آپ کسی اور عقیدے کی پیروی کرتے ہیں تو واضح طور پر بار بار فرمایا گیا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ آپ کے مستقبل پر اثر انداز ہوگا۔ شخصی فیصلہ ہے، شخصی اعمال ہیں، لیکن بہت سے لوگ جیسا آج کل دیکھا جا رہا ہے مذہبی جذبات سے کھیلتے بھی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر نگاہ کی جائے اور وہ باتیں، وہ اقوال، وہ روشنی کے مینار جو تاریکیوں کو دور کر کے راہوں کو روشن کر دیتے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ ہو، اس کی طرف ہم رہنمائی کے لیے کشش محسوس کریں، نہ کہ بھول بھلائیوں میں کھوئے رہیں۔ ہمارا عنوان ہے اقوال المسیح۔ اسلام میں ان کو ایک معتبر عظیم نبی مانا جاتا ہے، مسیحیت میں ان کو خداوند، نجات دہندہ اور ایک محبت کرنے والے دوست کے طور پر مسیحی تعلیم میں ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ بڑی بات یہ ہے آپ نبی مانیں یا خدا مانیں، آپ ان کے اقوال کی پیروی میں جب تولے جائیں گے تو ترازو کس طرف، عمل کی طرف یا بے عملی کی طرف، فرما برداری کی طرف یا نافرمانی کی طرف ہوگا۔ نبی مانتے ہیں مانیے، خداوند مانتے ہیں مانیے۔ اگر میں خدا ہوں، اگر میں آقا ہوں، تو میری مرضی تمہاری زندگیوں میں اعمال میں کہاں نظر آتی ہے؟ آج میں برملا بتا دینا چاہتا ہوں کسی خوف اور تردد کے بغیر کہ آج مسیحی دنیا میں، اسلامی دنیا میں، یہودی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری تعلیمات کچھ اور ہیں، ہمارے اعمال کچھ اور بولتے ہیں۔ ہم عداوتوں سے بھرے ہیں، حسد سے بھرے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مفادات کے حصول کی جنگ ہے، اور جو ہمارے ساتھ بسنے والے لوگ ہیں ہم ان کو ہمیشہ نیچا دکھانے کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو دبانے سے دریغ نہیں کرتے، ان کو مارنے سے، قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ پھر بھی یہ خوش فہمی
کہ ہم ان پاک ہستیوں کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان پاک کتابوں کی پیروی کرتے ہیں، لیکن عمل کا آئینہ جب حقیقت حال کو دکھاتا ہے تو بائبل مقدس کی آخری کتاب میں لکھا ہے تو تولا گیا لیکن تو کم نکلا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اقوال المسیح کی۔ کیا ہم اقوال المسیح سے واقف بھی ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا اور یہ موضوع مختلف ہفتوں میں چلتا رہے گا، اس لیے آج پہلا شو اس تعلق سے ہے، تو بجائے اس کے کہ لب کشائی کریں یا عمل تحریر میں باتوں کو لے آئیں اور جانے بغیر فتوے دینے شروع کر دیں، دعوے کرنے شروع کر دیں، ان باتوں نے تاریخ گواہ ہے نسل انسانی کو زوال اور پستیوں کی ایسی شرح پر ڈال دیا ہے جس سے واپسی کی راہ ناممکن سی نظر آ رہی ہے۔ آپ مسیحی عالم ہیں، آپ پادری ہیں، آپ مولوی ہیں، آپ پنڈت ہیں، آپ گرنتھی ہیں، آپ کسی آفس میں بیٹھے ہوئے ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے گریوانوں میں مجھے اور ہم سب کو جھانکنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پھر سے روشنی کی راہوں پر آ جائیں۔ یہ روشنی کی راہ کہاں سے آتی ہے؟ روشن دلیلیں جو خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے بلا امتیاز مہیا کر دی ہیں، یہ تربیت کی باتیں، یہ خدائی آشنائی کی باتیں، یہ خدا کے الہام سے واقفیت کی باتیں، یہ وہ باتیں جو انسان کو بتدریج اس کی تربیت کرتی، اس کے دنیا میں رہنے کے لیے جو کچھ اس کو چاہیے وہ مہیا کرتی ہیں، اور اس زندگی کے بعد جو آنے والی روحانی زندگی ہے اس کی تربیت اور تیاری اور اس کی ضمانت فراہم کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بنا جانے لب کشائی کرے یا ضابطۂ تحریر میں چیزیں لائے نہ جانے ہوئے تو شاید پھر بہت دیر نہ ہو جائے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے اقوال المسیح سے ہم پھر سے واقف ہوں۔ چند باتیں پہلے شو میں ان کے اقوال سے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہارے لیے بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ متی کی انجیل اور 7ویں باب میں یہ قول پایا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک اور قول، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ نبی مانتے ہیں یا خداوند مانتے ہیں یا ایک استاد مانتے ہیں یا ایک فلسفی مانتے ہیں یا ایک اچھا شخص مانتے ہیں تو ماننا کافی نہیں، جو تعلیم انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے اس کی پیروی پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک اور قول، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو۔ یہ قول ہے۔ ایک اور قول دیکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں، آج بھی جو ان کی باتیں سنیں گے اور آنے والے شوز میں سنیں گے، تم سے کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو۔ ایک اور قول، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے،
दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसके साथ बहुत से अकवाल हैं जिन पर हम बात करते रहेंगे, जानेंगे इनका पस मंजर और देखेंगे इनमें रूहानी असबाक उस दौर के लिए और आज के लिए किस तरह से हम इनसे बाबरकत हो सकते हैं, फैज़ पा सकते हैं। ये अकवाल हैं और हमने फेसबुक पर, ये इसलिए मैंने पहले पढ़े कि आप सुन लीजिए, कानों को खोलिए, दिलों को तैयार कीजिए, तासुब की ऐनकों को उतारिए, खुद गर्जी और झूठी रूहानियत के लबादों को देखिए। कितने लबादे हमने ओढ़ रखे हैं। आप चर्च के अंदर बैठे हैं, मस्जिद के अंदर बैठे हैं, किसी मसीही तंजीम के अंदर बैठे हैं, तो अपने आप को भी देख लीजिए और तैयार हो जाइए कि ऐ खुदा, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ उस्ताद, ऐ फलासफर, तेरी ये बातें जो आज मुझ तक पहुंच रही हैं, दुआ कीजिए, ऐ खुदा मुझे फजल अता फरमा कि मैं इन बातों को सीखने और समझने के लिए तैयार हो जाऊं और इंसानों से नहीं, खुदा से मदद मांगिए। और खुदा हमारी मदद के लिए हर लम्हे तैयार रहता है। फेसबुक पर एक सर्वे डाला गया इस ताल्लुक से, इसलिए मैंने ये अकवाल पहले भी पढ़े, कुछ बाद में इन पर बात होती रहेगी, कि मसीह के अकवाल काबिले अमल हैं या मनसूख हो गए। तो देखिए क्या जवाब आया है। सर्वे का जो जवाब है इसके लिए यह था कि अगर मनसूख हो गए हैं तो SMS पर 1 लिखिए और अगर काबिले अमल हैं तो SMS के जरिए बताइए। नंबर 1 मनसूख, नंबर 2 काबिले अमल हैं आज भी। तो नतीजा, रिजल्ट देखते हैं क्या आया है। ये नतीजा है, ये है 73 मनसूख हो चुके हैं और काबिले अमल जो हैं वो फरमाते हैं 27। अब ये आपके सामने है। अब लोगों ने सर्वे में जवाब तो दिए हैं, लेकिन इसकी बुनियाद कहां है? क्या फक्त सुनी सुनाई बातों ने हमें अपने रंग में रंग लिया, या खुदाई इल्हाम की बातों ने, खुदा ने जो कुतुबे मुकद्दसा अता फरमा रखी हैं, उन किताबों में हमने झांकने की कोशिश की, उन किताबों को हमने खोलने की कोशिश की, उन किताबों में से तहकीक और मुतालिया के लिए अपने आप को माइल और कायल किया, या ऐसे रहनुमाओं की तरफ हमारी तवज्जो है जो खुद तो भटके हैं, दूसरों को भी ले डूबे हैं। एक शेर याद आता है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उनके पीछे जाने की बजाय लम्हा फिक्रिया है। अगर तौरेत है, अगर जबूर है, अगर अंजील है और अगर आप कुरान को मानते हैं कि ये इल्हामी कुतुब हैं, तो फिर रजू तो करना बनता है। आइए हम देखें, आपने लिख तो दिया, लेकिन मुस्लिम उलमा से जब सवाल किया जाता है, उलमा से मुराद जिनके पास इल्म है, जो इल्म रखते हैं, और अभी थोड़ी देर में हम आयात भी देखेंगे कुरान में से, ताकि जिन लोगों ने लिखा है, जो इस किताब को पढ़ते हैं, वो भी जरा किताब में देख लें। और ये शो मैंने जैसे अर्ज किया, अकवालुल मसीह के उन्वान से आने वाले दिनों में भी ये चलते रहेंगे। आपको दावत है SMS के जरिए, अभी भी, फिर स्काइप के जरिए, टेलीफोन के जरिए, ईमेल के जरिए आप शरीक हो सकते हैं। आपने तो ये कह दिया, उलमा क्या कहते हैं जिनके पास इल्म है। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए क्लिप देखते हैं। हमारा आज का मौजू हम और हमारी मसीही बरादरी।
ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد حضرت اسحاق میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کا وجود دنیا میں آیا، تو دوسری جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنم لیا۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم اور ہماری مسیحی برادری آپس میں قریب ترین رشتہ دار ہیں، اور ہمارے اتفاقات ہمارے اختلافات سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ اپنے اختلافات کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اتفاقات پہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہو۔ آپ سے بات کا میں آغاز کروں گی۔ یہ بتائیے کہ مسیح علیہ السلام پر ایمان کے بغیر کیا کسی مسلمان کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر، جن پر کہ عظیم معجزات نازل ہوئے، انہوں نے جو دعوت دی وہ اتنی مؤثر دعوت تھی، قرآن مجید نے اس کو بار بار پیش کیا۔ قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے معجزانہ طور پر، اس بات کو واضح کیا کہ مریم علیہ السلام بالکل ورجن تھی، ان کے کسی کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے جی۔ اور ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ وہ بھی وہی اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو اس وجہ سے ایک مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کی عظمت، ان کی شان اور اللہ کی طرف سے آنے کا جو ان کا ایک ریالٹی ہے اس کا انکار کر سکے یا اس میں کسی قسم کی کوئی کمزور اور کمی کی بات کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ ان پہ ایمان لائے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تورات اور انجیل کے بارے میں بتائیں، کیا حکم ہے؟ بالکل ایسے ہی، یعنی وہ کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر تورات اور انجیل کا حوالہ دے کر یہ بات بیان کی کہ جو دعوت قرآن مجید دے رہا ہے وہی دعوت اللہ کے پچھلے پیغمبروں نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کی۔ تو چنانچہ ہم تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تورات، انجیل اور زبور سب کو اللہ کی آسمانی کتابیں مانتے ہیں، ان کے مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا ہے، اور میں پوری دنیا میں جو ہمارے ناظرین ہیں، اگر کوئی شخص متفق نہیں ان باتوں سے تو کال کیجئے، بات ہو سکتی ہے۔ اور میرے پاس تفاسیر بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، بائبل بھی موجود ہے، اور بائبل کی تفاسیر بھی موجود ہیں۔ سنی سنائی، گھڑی گھڑائی باتیں فرق ہوتی ہیں، کتب سے رہنمائی لینا ایک فرق بات ہوتی ہے۔ بہترین رویہ یہ ہے کہ ہم کتب کی طرف واپس لوٹیں، کتب کیا کہتی ہیں ان کی سننے کے لیے، ان میں جو کچھ لکھا ہے جیسے لکھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے قائل ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں مائل ہوں۔ تو آئیے علماء کی جو باتیں ہیں اس پر غور کر لیتے ہیں۔ پہلے جو اس کلپ میں ہیں، بار بار دیکھیے، یہ چلتا بھی رہے گا۔ مولانا فرماتے ہیں جب ذات المسیح کی بات ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں ان پر ایمان لائے بغیر ان پر ایمان لائے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ کلپ میں دیکھیے، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر ایمان لائے بغیر دین ایمان مکمل نہیں ہوتا تو اس ایمان لانے کی صورتیں دیکھنا پڑیں گی کہ انجیل کے دور میں لوگ ان پر کس طرح سے ایمان لائے، عقیدہ کیا تھا، تعلیم کیا تھی، طریقہ کار کیا تھا۔ چونکہ 400-500 سال پہلے خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں تشریف لائے تھے،
قرآن اور پیغمبر اسلام، اسلام کی جلیل القدر ہستی آپ بعد میں تشریف لائے، تو ان پر یہ جو 400-500 سال کا عرصہ ہے درمیان میں، ان پر ایمان لانے والے موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہیں گے، ابھی آیات میں سے بھی دیکھیں گے۔ تو ذات المسیح کی جب بات کی جاتی ہے تو مولانا کہتے ہیں ان پر ایمان لائے بغیر، تو ابتدائی حواری، ابتدائی ایماندار ان پر کیسے ایمان لاتے تھے، یہ نہایت ضروری ہے جاننا، اور ہر ایک مسیحی اور مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ایمان مکمل نہیں ہے تو 400-500 سال پہلے جو ایماندار تھے، اس کتاب کے آنے سے پہلے جس کو اب آپ پڑھتے ہیں، اس سے پہلے جن کتابوں کی پیروی میں ایمان کا حکم تھا، میں ساری دنیا کے علماء کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ کبھی اس پر بھی طبع آزمائی کیجئے، ان باتوں پر بھی روشنی ڈالیے، ان باتوں کو بھی کھولیے۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ کوئی بات مبہم خدا کے کلام میں نہیں ہے، اور خدا کبھی بھی ابہام نہیں ڈالتا، چونکہ یہ اس کا خاصہ نہیں ہے، وہ باتوں کو کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ اور اقوال المسیح کے ان پروگراموں میں ہم انہی باتوں کو کھولتے چلے جائیں گے۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا تو ابتدائیہ حواری اور ایماندار ان پر کیسے ایمان لاتے تھے، اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے۔ پھر توریت، انجیل اور زبور پر انہوں نے اظہار خیال فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ویسے ہی ہم ان کو مانتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے دی گئی کتب ہیں، اور ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور بڑی بات جو انہوں نے کہی کہ جو کوئی ان کا انکار کرے یا ان میں کمزوری کی اور کمی کی بات کرے تو وہ شخص خود اپنے احوال پر نگاہ کرے پھر کہ وہ کیا سمجھتا ہے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھیں گے قرآن میں جب حضور المسیح کی بات کی گئی ہے تو پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں کیا ان کے بارے میں کہا گیا ہے، پھر ہم دیگر آیات بھی دیکھتے چلے جائیں گے تاکہ ہم اقوال پر بات کرنے سے پہلے کچھ شہادتیں قرآن سے اور پھر آنے والے دنوں میں احادیث اور پھر اقوال، ان پر بات کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہوں تو ضرور بات کیجئے۔ آئیے پہلی جو آیت ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن عیسیٰ المسیح کو نمونہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں جناب محترم قاری شلوم یوحنا صاحب۔ شلوم بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ تلاوت فرمائیے پہلی آیت کی۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں سب سننے والوں کو سلام۔ یہ قرآن کی 43 سورت ہے اور اس کا نام ہے سورۃ الزخرف، آیت نمبر ہے 59۔ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل۔ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ بہت شکریہ۔ قاری شلوم یوحنا نے ہمارے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی ہے۔ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ اب یہ آیت
آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ میں یہ بار بار اس لیے کہوں گا چونکہ قرآن کے جو علماء ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں، اور اگر کوئی میرا مسلمان بہن بھائی واقف نہیں تو علماء سے ضرور پوچھئے۔ وہ فرماتے ہیں جو کچھ آیات ہیں یا کچھ صورتیں ہیں اور احکام ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور آپ کو تمام اسلامی کتب میں یہ مل جاتی ہیں باتیں۔ اب یہ آیت جو ہے یہ نہ تو منسوخ ہے اور نہ ہی متشابہ ہے، نہ ہی نکالی گئی ہے، تو موجود ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ اور جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، یاد رکھیے ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، تو وہ دین کیا کسی ایک وقت کے لیے تھا، مخصوص گروہ کے لیے تھا، یا سب کے لیے تھا؟ اور ویسے بھی المسیح کی ذات اقدس کے بارے میں لکھا ہے وہ واپس بھی آئیں گے، زندہ ہیں، خود بھی زندہ ہیں، اور ان کی تعلیم۔ تو یہاں پر ہم پہلی بات دیکھتے ہیں، جب ہم اقوال کی بات کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے ان کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اگر آپ لفظ نمونہ فروز اللغات میں دیکھیں گے تو لکھا ہے جو چیز دکھانے کے لیے ہو، مثال کے طور پر پیش کی جائے کہ ایسا تمہیں ہونا چاہیے۔ اب بہت سے علماء جب تفاسیر پڑھیں گے تو لکھا ہوا قدرت کا نمونہ وہ مٹی سے پرندے بنا کر پھونکتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو لا علاج امراض کے مارے ہوئے لوگوں کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ یہ خدا کی بڑی قدرت ہے اور یہ ہے قدرت کا نمونہ۔ لیکن وہ اس بات کو اکثر بھول جاتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ نمونہ قرآن خود ان باتوں کو کھولتا ہے۔ دکھانے کی چیز، مثال بنا دینے والی چیز، کن کن باتوں میں وہ مثال ہیں؟ ان کی ذات اقدس کے کون کون سے پہلوؤں پر تجھے غور کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کے وسیلہ سے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں کون سی سمت دکھائی گئی ہے، کون سے مکاشفات اور بھید کھولے گئے ہیں، آسمان نے کیا پیغام نسل انسانی تک پہنچایا ہے۔ قدرت تو ہے، مگر اس قدرت کے ساتھ ان کی تعلیم، ان کی شخصیت، ان کا رہن سہن، ان کا برتاؤ جو اس زمینی زندگی میں ہم تک پہنچایا گیا ہے وہ اس نمونے میں شامل ہے۔ تو اگر وہ ان کی ذات قدرت کا نمونہ، تو کیا ان کی باتیں اور ان کی تعلیم اس نمونے میں شامل نہیں ہے؟ تو وہ نمونہ بنا دیے گئے تاکہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں چلنے والا، ان کو اپنانے والا، ان کی پیروی کرنے والا، ان پر عمل کرنے والا ویسا ہی بن سکے۔ تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا نا کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، جو اقوال ہیں، ان سے آشنائی ہوگی تو پھر ہی کوئی ان کی پیروی کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ آئیے اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں۔ وہ نمونہ بنا دیے گئے ہیں، یاد رکھیے صرف قدرت کا نہیں، ان کی تعلیم، ان کی باتیں بھی خدا کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی اور نمونہ ہیں۔ آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پر قرآن جب ان کی ذات اقدس کی بات کرتا ہے تو کیا فرمایا گیا ہے؟ شلوم ہمارے لیے پڑھیں گے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 61۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ بہت شکریہ۔ کچھ
शक नहीं, खुदा ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, बस उसी की इबादत करो। यही जोर है, यही सीधा रास्ता है। अगर आप इस आयत की तफसीर देखेंगे और इस सूरत की तफसीर देखेंगे तो पस मंज़र ये है, मुशरकीन हैं, मुसलमान हैं और मसीही हैं, और वो उनकी ज़ात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय पर कायम हैं और अपनी अपनी राय को साबित करने के लिए, अपनी अपनी बात को साबित करने के लिए झगड़े और इख्तलाफात हैं। तफसीर देख लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं हर हफ्ते मैं यहां पर लाइव होता हूं। अगर कोई भी उलमा के ग्रोह में से या मसीही उलमा के ग्रोह में से समझे कि तफसीर गलत हो रही है, दुरुस्त सम्मत में नहीं, तो मैं अक्सर कहता हूं बोल के लब आजाद हैं तेरे, आइए बात कीजिए, हम हाजिर होते हैं। सिर्फ मकसद यह है कि ऐ इंसान, खुदा ने तुझको आदम की औलाद बनाया, तुम एक ही कुंबा हो, और उसने तुम्हें अपनी शरीयतें, अपने अहकामात, अपनी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया, और तुम नफरतों में बंटकर एक दूसरे के गले काटते हो, एक दूसरे की मुखालफत करते हो, एक दूसरे की भलाई से मुबर्रा हो चुके हो। इस प्रोग्राम का मकसद और मेरा जो बुलावा है वो ये है कि हम तमाम बनीनो इंसान खुदा के कलाम को समझें, उसको सीखें, और एक ऐसी जगह पर बाहम इकट्ठे हो जाएं जहां भी हम रहते हैं हम उसकी मोहब्बत के दायराकार में आ जाएं, भाईचारे मसावात में आ जाएं, और उसकी वो बातें जो हमारी अक्लों को रोशन करती, जो हमारे बातन को रोशन कर देती हैं, जो हमें तारीकियों से निकाल लाती हैं, जो तमाम बदी की कुव्वतों को हमसे दूर करके हमें उसके रूह के वसीला से इस काबिल कर देती हैं कि हम मोहब्बत करने के काबिल हो सकें, जो दुख में हैं उनके लिए ढार्स बन सकें, जो गिरने वाले हैं उनको उठा सकें, और जो मौत की राहों पर चल निकले हैं उनको जिंदगी की तरफ खींच लाएं। ये कुदरत सिर्फ उसके कलाम के वसीला से हमें मिल सकती है। अगर आज का मुसलमान और मसीही तैयार हो तो आप मेरी पोस्ट पर क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन उनको देखिए भी। आप मेरे प्रोग्रामों पर क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन उसमें जो कलाम की बातें हैं उनको समझने के लिए तैयार हो जाइए। हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले हैं, हम कौमों और उम्मतों को खुदा की मोहब्बत में एक करने का पैगाम देने वाले हैं। और अगर कोई मुखालफत करता है, अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये बातें दुरुस्त नहीं है, उसका अपना ख्याल है, बोलता है तो बोलता जाए, लेकिन बेहतर है वो अपनी हजारों आवाजों में उसके कलाम की आवाज को सुने, चूंकि कलाम में लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि खुदा का रूह कौमों से, कबीलों से, उम्मतों से क्या बात कर रहा है। और लिखा है जब तुम उसकी आवाज को सुनो, अपने कानों को, अपने दिलों को, अपनी आंखों को, अपने जहन को सख्त ना करो, बल्कि उसके कलाम में ढलने के लिए अपने घुटनों के बल हो जाओ और कहो कि ऐ खुदा, ऐ मेरे मालिक, ऐ अल्लाह ताला, ऐ मेरे नबी यीशु मसीह, ऐ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मुझे तारीकियों से निकाल, मुझे झूठी तालीमात के नरखों से निकाल, मुझे झूठे असातिज़ा के चुंगल से निकाल, मुझे अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। तो वो क्यों नहीं सुनेगा? उसका वादा है, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और यहां पर जब हम आते हैं, हुजूरुल मसीह एक नमूना बनाए गए हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं। तफसीर पढ़ लीजिए, मसीही, मुशरिकीन और मुसलमान हम दुरुस्त अकीदा रखते हैं। तो जनाब मोहतरम, यहां पर एक बात जो समझने वाली है,
परख कैसे होगी, तहकीक कैसे होगी, जानेंगे कैसे? तो इसके लिए एक ही राह है, वो ये राह है, सीधा रास्ता यही है। कौन सा? बाइबल मुकद्दस में बारहा जब खुदा के अजीम बंदे इब्राहिम की बात की गई है, तो खुदा ने अपना जो तारुफ करवाया है, वो करवाया है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। तू अगर मसीही है, तू अगर मुशरिकीन में से है, तू लादीन है, तू मुसलमान है, तू कोई भी है, झगड़ क्यों रहा है? इस आयत और सूरा पर निगाह कीजिए, भूल जाइए आप कौन हैं। थोड़ी देर के लिए, मुतालिया के लिए, रोशनी के लिए, सीखने की नीयत से प्यारे बहनों भाइयों आ जाइए। कैसे सीखेंगे ये तीनों ग्रोह? गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, उसकी पहचान कैसे हो? उसकी तालीम जो दी गई है, उसकी पहचान कैसे हो? कहां ये मिलेगी? इसके लिए आपको, जैसे मौलाना ने फरमाया, तौरात, ज़बूर और अंजील, खुदा की पहचान के लिए जरूरी बातें क्या हैं? उसका किरदार और उसकी सफात। खुदा ला तब्दील है, अगर और उसका कलाम भी ला तब्दील है। तो यहां पर फिर अर्ज कर रहा हूं, इस आयत का पस मंजर झगड़ा है। सब कह रहे हैं हमारी दुरुस्त तालीम है, लेकिन कैसे जाने सब लोग? अगर जद्दे अमजद खुदा का बंदा इब्राहिम है, तो उसका खुदा, उसकी किरदार, उसका किरदार, उसकी सफात और उसकी तरफ से दिया गया कलाम और अहकामात और हदायत, अगर कोई चाहता है तो वो जरूर पढ़े, और अगर कोई अपनी राह पर रहना चाहता है, जैसे यहां पर है, तो अपनी राह पर चलता रहे। जो भी है, कसौटी है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। और अल-मसीह फरमाते हैं सीधा रास्ता यही है। और अगर आप कुरान के तालिब इल्म हैं, तो दुआ है, ऐ अल्लाह मुझको सीधी राह दिखा, मुझको हदायत वाली राह दिखा। और ये जो लफ्ज हदायत है, इसके लिए भी मैं अर्ज कर दूं, जब आम लिटरेचर में, अदब में इस्तेमाल होगा तो फिर इसके और माने हैं, लेकिन जब ये मजहबी इस्तिलाह बन जाता है लफ्ज हदायत, तो ये मैं बात आज बड़ी मोहब्बत से, हलीमी से अर्ज करना चाहता हूं। इस लफ्ज से मुराद ये है, जब ये इल्हामी कुतुब में आता है हदायत, तो इससे मुराद ये है कि पहले कदम से लेकर मंजिल तक पहुंचा देने वाली बात। आगाज से लेकर, पहले कदम से लेकर मंजिल तक पहुंचा देने वाली बात, वो हदायत है। यही सीधा रास्ता है। और अंजील को बारहा हवाला जात मेरे पास हैं, अगर कोई कॉल करे तो मैं आपको इतने हवाला जात दे दूंगा, फिर आप ढूंढते रहिएगा। हदायत कहा गया है पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक, मंजिल तक पहुंचा देने वाली हदायत। और वो अंजील को बारहा कहा गया है सीधा रास्ता यही है, हदायत की राह यही है। आइए अगली आयत भी देखते हैं हम। शलोम यूहन्ना हमारे लिए तिलावत फरमाएंगे। मसीह की पैरवी एक नमूना, मसीह की ज़ात अक़दस एक नमूना के तौर पर उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा कुरान फरमा रहा है वो नमूना है कुदरत का, और उनकी तालीम उस नमूने का हिस्सा है। फिर हमने देखा कि सीधी राह यही है। तो दुआ होती है अक्सर, अल्लाह मुझको सीधी राह, हदायत की राह दिखा दे। तो आप जब तर्जमा पढ़ेंगे, पहली सूरत का 5वीं आयत है ये,
اور بڑی مشہور آیت ہے، اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، ہدایت کی راہ دکھا، ترجمہ یہ ہے، اور ہدایت کا مطلب میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں، آغاز سے لے کر اختتام تک پہنچا دینے والی راہ یا نصیحت یا بات۔ تو آئیے اگلی بات ہم دیکھتے ہیں حضور المسیح کی پیروی کے تعلق سے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کیا ان کی پیروی کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، کیا ان کی تعلیم منسوخ ہو گئی ہے؟ تو جناب محترم قاری شلوم یوحنا صاحب تلاوت فرمائیے۔ سورۃ الزخرف ہے اور اس کی آیت نمبر 62۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم کو سمجھا دوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بہت شکریہ۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، نہ تو منسوخ ہے، نہ متشابہ ہے، اور نہ ہی نکالی گئی ہے۔ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم کو سمجھا دوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اب یہاں پر یہ 43rd سورت ہے، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، 3 گروہ ہیں، مسلمان، مشرکین اور مسیحی۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ تم لڑ رہے ہو تو میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں۔ اب لڑائی کا سبب کیا ہے؟ ان کی ذات اقدس پر عقیدہ، ایمان۔ اور میں نے فیس بک پر کچھ جو ہمارے محترم لکھنے والے ہیں ان کے کمنٹس بھی میرے پاس ہیں، شاید وہ میں اگلے پروگرام میں، چونکہ بات اس طرف نہ جائے، ابھی میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں اقوال المسیح کے تعلق سے۔ تو یہاں پر جھگڑے کا سبب ان کی ذات اقدس ہے، ان پر ایمان اور عقیدہ جو مختلف طرح سے ان لوگوں کے درمیان جھگڑے کا سبب ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ عقیدے کی وجہ سے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت میں اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ خدا تعالی جو زندگی کا مالک، جس نے یہ زندگی ہمیں عطا فرما دی ہے، زندگی جو اس کی طرف سے نعمت ہے، اور جب اس نے 10 احکام دیے تھے تو ان 10 احکام میں اس نے فرما دیا تھا کہ خون نہ کرنا، کیونکہ زندگی دینے کا اختیار میرے پاس اور اس زندگی کو واپس بلانے کا بھی اختیار میرے پاس ہے۔ اے انسان، تجھ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تو خون نہ کرنا۔ ہاں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بہت واضح آیات ہیں، لیکن کچھ لوگ خدا کے تخت پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکم صادر فرمانا شروع کر دیتے ہیں، اس شخص کو زندہ رہنے کا حق ہے اور اس کو نہیں ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ اے انسان، تجھ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ تو یہ فیصلے کرے؟ اور ایسی صورتحال ہے، اور وہ فرما کیا رہے ہیں؟ تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، اور ان جھگڑوں سے نکلنے کے لیے تمہیں دانائی کی ضرورت ہے، ان جھگڑوں سے نکلنے کے لیے تجھے حکمت کی ضرورت ہے،
اور تیری جو حکمت ہے نا وہ حکمت تو تجھے جھگڑوں تک لے آئی، تیری حکمت تجھے اختلافات تک لے آئی ہے، تیری حکمت تجھے خدا کی نافرمانی تک لے آئی ہے، ہٹ درمی تک لے آئی ہے۔ تو اپنی انا میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اپنی ہی باتوں کے گھیرے میں گھر کر خدائی باتوں کو دیکھنے کے لیے تو کوتا نظر ہے، تیری نظر وہ دیکھنے سے قاصر ہو چکی ہے، اسی لیے تو جھگڑوں پر اترا ہوا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس جھگڑے کا حل کہاں ملے گا۔ میں تیرے پاس، اے مسلمانوں، اے مشرکین، اے مسیحوں، تم میری ذات کی وجہ سے جھگڑ رہے ہو، کیوں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں سراپا محبت ہوں، اور پالوس رسول جب ذات المسیح کی بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں حکمت کے سب خزانے، کتنے خزانے؟ حکمت کے سب خزانے ذات المسیح میں پائے جاتے ہیں، خدائی مکاشفات کے بھید ان میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب وہ خدائی مکاشفات کے بھید کھولتے ہیں تو رہنمائی کس طرف فرما رہے ہیں؟ میں تمہارے پاس حکمت کی کتاب لے کر آیا ہوں، تم اپنے اپنے خیالات اپنی جگہ پر رکھو، اس حکمت کی طرف آؤ۔ اور خدا کا بندہ یسایہ اور یرمیہ جب اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں تو لکھا ہے خداوند فرماتا ہے تمہاری راہیں میری راہیں نہیں، تمہارے خیال میرے خیال نہیں، تمہاری راہیں میری راہیں نہیں، جن راہوں پر تم چل نکلے ہو لڑائی جھگڑے فسادات کی راہیں، میری راہیں نہیں، تمہارے خیال جو تم سمجھتے ہو درست ہے میرے خیالوں سے پرے ہیں۔ تو پھر خدا کے خیال، خدا کی باتیں، خدا کا ذہن، خدا کی سوچیں، خدا کی حکمت جس کی ضرورت تجھے ہے وہ میں لے آیا ہوں۔ اب یہ ہے کیا تو قائل ہے اس حکمت کو لینے کے لیے یا نہیں، وہ فیصلہ انسانوں پر چھوڑا ہوا ہے۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں تمہارے لیے دانائی کی کتاب لے آیا ہوں۔ اب اس کتاب میں جو دانائی ہے، مولانا نے فرمایا کہ ہم کوئی فرق نہیں کرتے توریت، زبور، انجیل میں۔ تو یہاں پر لکھا ہے، یہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے، پھر کہہ رہا ہوں نہ متشابہ ہے، نہ منسوخ ہے، نہ نکالی گئی ہے، نہ اس پر عمل کا حکم منسوخ ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو ضرور تفاسیر میں سے بتا دیجئے، میں نے کوئی تفسیر ایسی نہیں دیکھی جس میں متشابہ ہو، منسوخ ہو یا اس پر عمل پیرا ہونے سے روکا گیا ہو۔ تو میں کتاب لے کر آیا ہوں، تمہیں دانائی کی ضرورت ہے آج، اور آج میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں جو میرے مسلمان، مسیحی، یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ سنتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ضرورت ہے دانائی کی۔ جو رہنما ہیں، مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں یا کسی بھی شعبے کے ہیں، حکمت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے میں کتاب لے کر آیا ہوں، رجوع کرو۔ اس سے نکلنا ہے تو کتاب کی طرف آ جاؤ جو میں لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، ابھی سکرین پر دکھایا ہم نے، منسوخ ہو گئی ہیں یا کامل عمل ہیں، تو ہم نے دیکھا وہ 70% سے زیادہ کہہ رہے ہیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ او بھائی کہاں سے منسوخ ہو گئی ہیں؟ جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو تم کو سمجھا دوں، یہ دیکھ لیجئے، اب بھی SMS کیجئے منسوخ ہیں یا قابل عمل ہیں، اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میرا ایمان اور امید ہے یہ بہت سے لوگوں کی سوچیں جو الجھاؤ اور ابہام کا شکار ہیں، وہ ابہام دور ہوگا اور لوگ ان باتوں کو سمجھیں گے۔ جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو تم کو سمجھا دوں، تم کو سمجھا دوں، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔ اگر کسی بچے کو کسی سوال کی سمجھ نہیں آتی تو وہ ٹیچر کے پاس جاتا ہے،
تو میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، مسیحی بہن بھائیوں، آپ مانتے ہو سب کہ یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح زندہ ہے؟ بھائی اگر وہ زندہ ہیں تو زندہ شخص سے بات ہو سکتی ہے، زندہ شخص کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، وہ برزخ میں بھی نہیں ہے۔ میں تمام جو علماء ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، یہ بھی بتائیے یسوع المسیح زندہ ہے اور وہ برزخی زندگی میں نہیں ہے، جو ایک کنسیپٹ ہے۔ برزخ پر بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے اس پر بعد میں بات ہو سکتی ہے، وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو قابل تحقیق ہے اور اس پر بات ہو سکتی ہے۔ تو یسوع مسیح وہ کہہ رہے ہیں بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم کو سمجھا دوں۔ تو بھائی اگر اس دور کی بات ہے جب وہ تھے، اور ہم کہہ رہے ہیں آج کے دور میں بھی مسلمان بھی مسیحی بھی جناب عیسیٰ المسیح زندہ ہیں، آپ نبی مانیں یا خدا مانیں آپ کی بات ہے، تو رجوع تو کیا جا سکتا ہے۔ جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو، ابھی یہ 70+ لوگوں نے کہہ دیا جی منسوخ ہو گئی ہیں، تو بھئی اگر اختلاف ہے تو ان کی طرف رجوع کریں۔ اور میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 100% گارنٹی، جس کو آپ کہتے ہیں نا وارنٹی اور گارنٹی، اس کے ساتھ ضمانت، جو ہی آپ یسوع المسیح کو پکاریں گے، یہ اختلافات ہیں، یہ باتیں ہیں جن میں میں اختلاف کرتا ہوں۔ مسیح کہہ رہے ہیں اے مشرکین، اے مسلمانوں، اے مسیحوں، میں تمہیں سمجھا دوں۔ تو سمجھانے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، یہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ ان کو پکاریے، وہ ضرور آپ کی بات کو سن کر آپ کو سمجھانے کے لیے موجود ہوں گے، چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، میرا فرم ایمان ہے کہ وہ زندہ تھے، وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور آپ بھی مانتے ہیں تو رجوع کیجئے۔ اور وہ آپ پر ان باتوں میں جن میں اختلاف ہے وہ بھی کھول دیں گے، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کتب کی روشنی میں، انسانی باتیں نہیں، کتب کی روشنی میں ہم دیکھیں تو خدا سے ڈرو، انسانوں سے نہیں، خدا سے ڈرو۔ اور پھر آگے لکھا ہے میرا کہا مانو۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، جلدی سے کال لیتے ہیں اور پھر بات کو جاری رکھیں گے۔ جی براہ راست شو فضل روی میں خوش آمدید کہتے ہیں، کون صاحب یا صاحبہ بات کیجیے، آپ آن ایئر ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی آپ کے ٹائم دینے کے لیے، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے آج کے پروگرام کے لیے، اور میں بہت ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے بہت استفادہ حاصل کر رہا ہوں، اور آج کے مضمون کے حوالے سے میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یقیناً کہ جب کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ یہ دین اب کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، گو کہ یہ ٹاپک جو ایسا ہے کہ جیسے سمندر کا سا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک ایسے پس منظر سے تھا جو کہ مسلمان سے پہلے میں بھی مسلمان تھا، لیکن خدا کا شکر آپ میں کرسچن ہوں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سورہ انبیاء میں سے، اور اس کی ورس نمبر 91 میں سے، اور یہاں 92 میں سے لکھا ہوا ان ھذا امۃ و امۃ واحدا وان ربک فاعبدون، بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ جب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی دین ہے، تو پھر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی آج تک کہ جو بھی نبی آئے کہتے ہیں کہ انہوں نے توحید کی ہی پرچار کیا، توحید کی ہی تبلیغ کی۔ تو جب سب نے توحید کا پرچار کیا ہے، سب نے ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کو کہا ہے، تو پھر کون سی شریعت یا کہ کون سی کتابیں جو منسوخ کر دی گئی ہیں؟ یہاں تو پھر ایسا ہوتا کہ اگر ایک نبی نے توحید کی تبلیغ کی ہے تو دوسرا نبی آ کر کہتا کہ نہیں تم توحید کی نہیں ماننا، تم ایک خدا کو نہیں ماننا، تم 2 خداؤں کو ماننا، 3 خداؤں کو ماننا، تو پھر تو پتہ چلتا کہ واقعہ ہی یہ تبدیلی ہے۔ اور اگر یہ تبدیلی نہیں ہے تو پھر کیسے یہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں؟ بہت شکریہ۔ اور اگر ہم سورۃ النحل میں سے دیکھتے ہیں اور وہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور یہاں پر لکھا اور ہم میں سے پہلے بھی مرد نبی بھیجے تھے، ہم ان کی طرف سے وہی کرتے تھے، لہٰذا تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے تو جی بہت شکریہ۔
میں ریکویسٹ بھی کروں گا سر آپ پلیز تھوڑا سا واضح کیجیے گا. اور میں مسلمان بھائیوں سے بھی جاننا چاہوں گا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر علم نہیں تم رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. تو خدا را میری ریکویسٹ ہے تمام مسلمان بھائیوں سے بھی اور آپ سے بھی, پلیز آپ تھوڑا سا واضح کیجیے گا جی میں تاکہ مجھے اور زیادہ سیکھنے کو. بہت شکریہ. اگلی جو سلائیڈز ہیں ہماری ان میں یہی جو آیات ہیں ان پر بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے, اور کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی. آپ کا بہت شکریہ محترم, آپ نے کال کیا, آپ نے ان آیات کو یاد دلایا. آنے والے پروگرامز میں ان پر بھی بات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ یہ میں شو کر رہا ہوں, اور اقوال المسیح پر تفصیل کے ساتھ شو چلتے رہیں گے. آئیے اب کچھ اور آیات جلدی سے دیکھتے ہیں. شلوم یوحنا ہمارے لیے پڑھ دیں گے, پھر ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے, اور آپ SMS کر سکتے ہیں, اسکائپ کر سکتے ہیں, کچھ وقت ہمارے پاس ہے. کیا ان کی پیروی کا حکم منسوخ ہو گیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سورۃ الزخرف ہے اور اس کی 63 ورس ہے. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے, پس اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا رستہ ہے. اور اس کے ساتھ 2 مزید حوالہ جات ہیں, سورۃ المریم اور اس کی 36 اور سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 50 اور 51. جی بہت شکریہ. یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے, اور کچھ مزید حوالہ جات بھی ہیں. کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے, پس اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں مزید حوالہ جات, اور یہ آیات آج بھی موجود ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں متشابہ نہیں ہیں, منسوخ نہیں ہیں, نکالی نہیں گئی, اور ان پر جو پیروی ہے وہ ختم نہیں ہو گئی. اس پر مزید بات ہم کریں گے جب ہم اقوال المسیح کا دوسرا حصہ پیش کریں گے, اور پھر اقوال پر بھی روشنی ہم ڈالیں گے. میں شکر گزار ہوں جناب محترم قاری شلوم یوحنا صاحب آپ نے وقت نکالا, آپ شریک ہوئے, اور آئندہ بھی شلوم ہمارے ساتھ یہ خدمت سر انجام دیتے رہیں گے. عزیزوں, بہنوں, بھائیوں, میں تمام محترم ہستیوں کا جو دعا کرتے ہیں, اپنے نیک مشورہ جات سے نوازتے ہیں, اور جو تنقید بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, ان کا بھی شکریہ. باتیں اس لیے ہیں کہ ہم تحقیق کریں, اور یہ پروگرام تمام لوگوں کو محبت میں لانے کے لیے, جیسا میں نے پہلے عرض کیا, خاص طور پر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں اور جو مسیحی ہیں, چونکہ وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب باہم سوچیں, سمجھیں, اور خدا کی طرف رجوع کریں, خدائی کتب کی طرف رجوع کریں, اور جو پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے اس کے رنگ میں ڈھلنے کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور میں دیانتداری کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ گھٹنے ٹیکیں, سجدوں میں چلے جائیں, تاکہ ہم محبت کے موسموں کو, محبت کی بہاروں کو اپنے گھروں میں, اپنے معاشروں میں, اپنے ملکوں میں دیکھ سکیں, جہاں ہم کہہ سکیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. بہت شکریہ. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان دانیال.